5 نومبر کو امریکہ کے صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ ان انتخابات کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 1/3 سینٹ کے بھی انتخابات ہوتے ہیں، چونکہ ان کی روٹیشن چل رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ پورا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے بھی انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بہت سے لوکل انتخابات بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف صدر کا انتخاب نہیں ہوتا، لیکن صدر کا چونکہ نمایاں اس کی حیثیت ہوتی ہے، تو اس لیے سب کی نظریں وہاں جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ کے جو نظام ہے اس میں جو خارجہ پالیسی ہے، حکمت عملی، وہ صرف صدر نہیں بناتا، اس میں کانگریس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سینٹ جو ہے وہ کوئی بھی معاہدہ اگر صدر کرنا چاہے یا امریکہ کرنا چاہے تو اس کو وہ جب تک انڈورس نہ کریں وہ معاہدہ نہیں کر سکتے۔ پھر جو فائنینشیل پاورز ہیں وہ ساری ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے پاس ہیں۔ اگر وہ معاہدہ کر لے اور وہ پیسے ہی ریلیز نہ کریں تو وہ پھر بھی بیکار ہو جائے گا۔ لیکن صدر کی چونکہ ایک سینٹرل پوزیشن ہوتی ہے امریکن سسٹم میں، تو اس لیے صدر بہت سی اپنی باتیں منوا بھی لیتا ہے اور بہت سی قائل بھی کر لیتا ہے کانگریس مین کو اپنی خارجہ پالیسی کی طرف۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص فرق پڑے گا، اس لیے جو ممالک ہوتے ہیں وہ شخصیت کے اوپر اپنی خارجہ پالیسی نہیں بناتے، وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ خطے میں کیا مفادات ہیں، اس ملک کے ساتھ کیا ان کے مفادات ہیں، اور پھر وہ ایک لائحہ عمل بناتے ہیں۔ جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے، اگر ہاں، اس سے پہلے میں بات کر دوں کہ وہ کانٹے کا مقابلہ ہے، بہت ہی کلوز فائٹ ہے، اور جو ان کی سوئنگ سٹیٹس ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرے گا 3-4 سٹیٹس کے اوپر کہ وہ کہاں جاتی ہیں، اور وہی فیصلہ کرے گا کہ کون منتخب ہوتا ہے۔ تو اگر صدر ٹرمپ آ گئے تو اگر ہم ایک مفروضے پہ بات کر رہے ہیں، اگر ان کی شخصیت جس طرح کی ہے اور ان کو کوئی نرم گوشہ ہے، پاکستان کے لیے نرم گوشہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو انسانی حقوق کی بہت سی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور پھر ہم لوگ ہمارے جو یہاں پہ حکومت ہے وہ ان کو تنگ بھی زچ بھی کر رہی ہے، کانگریس مین کو کہنا کہ وہ پیسے لے کے یہ کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے وہ اریٹیٹ ہوں گے، اور اریٹیٹ ہو کے وہ پھر دباؤ ڈالیں گے اپنے صدر کے اوپر بھی، اور صدر بھی ہو سکتا ہے اگر صدر ٹرمپ بنتا ہے تو وہ بھی اریٹیٹ ہو اس بات پہ کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کی اور یہ ہم پہ اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ تو اس سے ہو سکتا ہے وہ کچھ وارننگ دیں حکومت کو کہ چونکہ آپ کے دیکھیے نا پاکستان کی ٹوٹل ڈیپینڈنسی ہو گئی ہے اب، جو امریکہ کے کنٹرول مالیاتی ادارے ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ان سے قرضہ لیتے ہیں اپنے پہلے قرضے اتارنے کے لیے، اپنا خرچے کم نہیں کرتے چونکہ کوئی پرواہ نہیں ہے، قرضے لیں گے اس کے بعد یہ اتارتے رہیں، جس نے بھی اتارنا ہے، ہم تو یہاں سے لنڈن چلے جائیں گے۔ تو یہ اس صورتحال میں امریکہ پریشر تو ان پہ ڈال سکتا ہے، اور اس سے خاص طور پر ہمارے جو دفاعی اخراجات ہیں یا دفاعی ضروریات ہیں ان پہ برا اثر پڑے گا، کیونکہ اگر وہ کچھ اسلحے پہ بین لگا دیں اور یا کچھ جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں ان کو ویزا نہ دیں، ان پہ سینکشنز لگا دیں، تو اس سے بالکل فرق پڑے گا پاکستان پہ، اور جو پاکستان کی سیاست ہے اس پہ بھی اثر پڑے گا، اس لیے کہ یہ لوگ انڈر پریشر آ جائیں گے، چونکہ یہ امریکہ کو دیکھتے ہیں، اور امریکہ جو پالیسی اختیار کرتا ہے وہ یورپ بھی اس کو فالو کرتا ہے، برٹن خاص طور پہ اور دوسرے یورپین یونین والے بھی، تو اس لیے وہ ایک لیڈر کی حیثیت سے ان کی پالیسی اثر انداز ہوتی ہے دوسروں پہ۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کون جیتتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ڈیموکریٹس بھی، اگر وہ خاتون بھی جیت جائیں تو پھر بھی جو کانگریس مین ہیں ان کا پریشر ہوگا، چونکہ پاکستان کے حالات اس طرح کے بن گئے ہوئے ہیں کہ وہ ان پہ بھی پریشر ہوگا کہ وہ پاکستان کے لیڈرز کو کہیں کہ وہ انسانی حقوق کا دھیان رکھیں، چونکہ یہ بھی تو ہم بھی تو دن بدن ایسے سے قوانین بنا رہے ہیں جو لوگوں کو جس کو ماننے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ایک بلیٹنٹ وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے، لوگوں کو جیلوں میں پھینکا ہوا ہے اور ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہونے دیتے، پھر قوانین پہ قوانین تبدیل کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو بھی اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اچھا، اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان سگنیٹری ہے. پاکستان نے بہت سے جو بین الاقوامی معاہدے ہیں ان پہ سائن کیے ہوئے ہیں. ان میں ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا ہے ٹارچر، جیلوں میں آپ قیدیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، اور آپ کا عدالتی نظام کے اوپر آپ کا کتنا کنٹرول ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پہ کیوں، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. ہم فلسطین کے معاملے میں بھی یہاں بات کرتے ہیں، بوسنیا کا ہوا تھا معاملہ، اس پہ بھی ہم نے بہت بات کی تھی. مقبوضہ کشمیر میں بھی ہم بات کرتے ہیں جو انسانی حقوق ہیں ان کی وائلیشن کی. تو اس لیے ہم بات کرتے ہیں سارے کہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان پہ ہم نے سگنیچر کیے ہوئے ہیں، اور اس کے ہم تابع ہی رہ کر اس دنیا میں رہ سکتے ہیں اگر ہم نے اچھی طرح رہنا ہے. اور ہم تو بہت ڈپینڈنٹ ہیں، ہم تو ایک ایک چیز کے لیے بہت ڈپینڈنٹ ہیں. تو پھر اس لیے یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ امریکہ کا جو صدر ہے جو بھی منتخب ہوتا ہے اس کی پالیسی پاکستان کے لیے کیا ہوگی. میرا اپنا خیال ہے اس چیز کو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ چاہے ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ جیتے یا ریپبلکن جیتے، جو پاکستان میں جو بلیٹنٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کی، اس کے اوپر ضرور ان کی نظر ہوگی، اور ان کا جو کانگریس ہے وہ ضرور پریشر ڈالے گی. کوئی بھی صدر ہو کہ وہ پاکستان کی حکومت کو کہیں کہ وہ باز رہیں. دیکھیے پاکستان کو نارتھ کوریا نہیں ہے. نارتھ کوریا کوئی ان مغربی ممالک سے کوئی مدد نہیں لیتا، وہ کوئی ان سے قرضے نہیں لیتا. لیکن پاکستان جو ان سے ڈپینڈنٹ ہے قرضوں پہ، یا ان کے جو اتحادی ہیں گلف میں، قطر ہوا، سعودی عرب ہوا، یو اے ہوا، امریکہ کے، تو اس لیے امریکہ کا اثر ان پہ ہوتا ہے. اور پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان پہ اقتصادی پابندیاں لگیں، یا ان کا جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے اس کے اوپر پابندیاں وہ لگائیں. تو اس سے پاکستان کی سیاست کو یہ دیکھنا ہوگا. اگر ہم ٹکر مارنا چاہتے ہیں دیوار کے ساتھ تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر ایک لاجیکل ری ایکشن ہے تو پھر آپ کو اپنی پالیسیز کو یہاں پہ پاکستان میں تبدیل کرنا ہوگا. نہیں تو پاکستان ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا، چاہے کوئی بھی منتخب ہو، چاہے ریپبلکنز ہوں اور چاہے ڈیموکریٹس ہوں. اور ابھی وہاں پہ بھی بہت سخت مقابلہ ہے سینٹ میں بھی، اور یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ سینٹ جو ہے وہ ریپبلکن سینٹ بنتی ہے یا ڈیموکریٹک سینٹر بنتی ہے سینٹ. اور ہاؤس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک ہاؤس بنتا ہے یا ڈیموکریٹک یا ریپبلکن بنتا ہے. جیسے میں نے کہا یہ 3 بڑے اداروں کے بھی انتخابات ایک ہی دن میں ہو رہے ہیں 5 نومبر کو. تو اس سے یقیناً فرق پڑے گا، اور پاکستان کی حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتی.